ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریہ، یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا، پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کے اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے نہیں انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کے اندر کچھ اس کا ذکر ہے جس کا آپ نے کل آیت میں سماعت فرمایا تھا۔ فرمایا یا اس کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ اکثر مفسرین کے بقول اس آیت میں بیان کیا گیا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ ہیں جن کو لوگوں نے نبی اللہ بیٹا بھی کہا، ابن اللہ بھی کہا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ایسے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، 100 سال تک وہ مردہ حالت میں رہے، اور ان کا جو گدھا تھا وہ بھی مر گیا، اور اس کے اوپر بال کھلی جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی۔ تو جو کھانا اس نے لا کے رکھا تھا وہ بھی اس کے پاس پڑا رہا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو فرمایا اے عزیر کتنی دیر ہو گئی آپ کو سوئے ہوئے؟ عرض کی اللہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم سویا ہوں۔ فرمایا نہیں تو 100 سال سویا رہا ہے، تجھے 100 سال میں نے موت دی ہے، 100 سال بعد پھر تمہیں زندہ کیا تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہو، یہ جو جاہل ہیں اور دوسروں کے اوپر جاتے ہیں۔ تو فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کی جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔
یہ صبح کو وقت واقعہ ہے، اس سے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پینے یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھ کر ویسا ہی سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اسے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام مستجیب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت بینا ہو گئی، اس کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے، اور آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کو کہ کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا، جسے مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اسی زمانہ میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پر جستجو کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلے کا کیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نشانی دکھا رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی۔
100 سال مردہ ہونے کے بعد زندہ اللہ نے کر کے دکھایا، اور وہ بڑھیا بھی جو 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، جو آپ کی گھر کی باندھی تھی، آنکھیں نہ بک گئی، آپ کے دعا کرنے سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ہاتھ لگانے سے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے، تو لوگوں نے تو نہ پہچانا۔ وہ توریت جو دفن کی گئی تھی 100 سال پہلے، جب وہ منگوائی گئی تو آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، تو جو آپ نے کتاب توریت لکھی تھی ایک حرف کا بھی فرق نہ نکلا، تو لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو واقعی عزیر علیہ السلام ہے۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ اس لیے فرمایا ما کان لبشر، کہ اے نبی آپ کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے شروع کر دیا کہنا کہ دیکھو نبی ہمارے جیسا ہے، محمد ہمارے جیسا ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں، کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا، ان کو ابن اللہ کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 3 یا 4 معجزے دیکھے، یعنی کولوں کو صحیح کرنا، نبینوں کو بینا کرنا، مردے کو زندہ کرنا، تو آپ کے معجزے دے کر لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، کہا یہ تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کے 1 2 4 معجزے دیکھ کر لوگ ابن اللہ کہہ رہے ہیں۔ محبوب آپ کہہ دیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اگر یہ لوگ 2 معجزے دے کر اس کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ تو سراپا معجزہ ہیں۔ اے محبوب آپ تو سر سے لے کر پاؤں تک ہی معجزہ ہیں۔ یہ لوگ آپ کے معجزے دے کے کہیں آپ کو خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن بشر میں بھی فرق ہے، آپ بھی بشر ہیں، میں بھی فرق ہوں۔ نبی وہ بشر ہے جس کی مثل اللہ نے کائنات میں دوسری بنائی ہی نہیں۔ وہ مثل ہیں تو بے مثال، وہ بشر ہیں تو بے مثل ہیں، نور ہیں تو بے مثل ہیں۔ آپ کی شخصیت بے مثل ہے، پوری کائنات میں میرے آقا جیسا نہ ہے نہ آئے گا، نہ کوئی اللہ نے قیامت تک پیدا ہی کرنا ہے، بلکہ فرمایا محمد بنا کے ہم نے قلم ہی توڑ دی ہے، اس جیسا آپ نے بنانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔